بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کو ملنے والی عورتوں اور بیویوں کا بیان چل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اتنی ساری عورتیں ہوں گی تو قوت مردانہ کا کیا حال ہوگا۔ تو اس تعلق سے بیان ہے کہ اہل جنت کی بیویاں چونکہ متعددہ اور متکثرہ ہوں گی، بہت ساری ہوں گی، ایک سے زائد، اس لیے ان کی قوت مردانہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے ابو القاسم، ابو القاسم یہ حضرت کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے کا نام تھا قاسم، تو ابو القاسم قاسم کے ابو، قاسم کے والد، اے ابو القاسم کیا آپ فرماتے ہیں کہ جنت والے کھائیں گے اور پیئیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں قسم الذات کی سے قبضے میری جان ہے، ایک جنتی کو کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کرنے میں 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اللہ، کھانے پینے میں بھی، یعنی ایک جنتی اتنا کھائے گا جتنا کہ 100 آدمی کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ وہاں نعمتیں اتنی ہوں گی، آدمی کو بھی بتایا کہ وہاں نماز تو نہیں ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے ہیں وہاں، نہ اور دنیا کے جھمیلے ہیں، وہ تو سب شریعت جو ہے وہ سب دنیا میں ہے، وہاں تو ان سارے اعمال کی جزا ملنی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوگا کہ بھائی تمہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کچھ نہیں ہو، پڑھ لیا سب یہاں، اب تو یہاں جو کیا ہے اس کا مزہ لوٹنا ہے وہاں جا کے۔ لیکن اپنی مرضی سے کوئی پڑھنا چاہے گا نماز تو پڑھ لو، اپنی مرضی سے قرآن پڑھنا چاہے پڑھ لو، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے بندے مکلف نہیں ہوں گے جیسا کہ دنیا میں مکلف ہوتے ہیں۔ تو وہاں کیا کریں، کھائیں گے سوئیں گے اور کیا، تو کتنا کھائیں گے؟ جب دیکھیں گے وہاں ہزاروں قسم کی نعمتیں ہیں، اور انسان لالچی بھی بہت ہے، جب اچھا کھانا سامنے آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ گھر کس کا ہے اور پیٹ کس کا ہے، پر یہ بھی بھر لوں، یہ بھی بھر لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں۔ دیکھا نہیں شادیوں میں جب 20 طرح کے آئٹم ہوتے ہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ 20 کے 20 اپنے پیٹ میں رکھ لوں، لیکن پیٹ تو چھوٹا ہی ہے، اپنا ہی ہے پیٹ۔ لیکن جنت میں پیٹ بھی بڑا ہو جائے گا، اور اتنا ہو جائے گا کہ 100 مردوں کے برابر کھانے پینے کی انسان کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، تو لہذا وہ ساری نعمتیں کھائے گا۔ اور بیویوں سے ملنے میں بھی 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ یہ سن کر اس یہودی نے سوال کیا کہ جو کھاتا پیتا ہے اس کو پیشاب پخانے کی بھی عادت ہوتی ہے، لہذا جب جنتی اتنا کھائیں پیئیں گے تو پیشاب پخانے کی ضرورت ہوگی۔ آدمی زیادہ کھاتا ہے تو پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو، پھر وہاں پیشاب پخانے جیسی گھناؤنی چیز کیوں کر ہوگی؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے کے بعد ان کو پاخانہ پیشاب کرنے کی حاجت نہ ہوگی، بلکہ بھرے ہوئے پیٹ کو خالی کرنے کی ضرورت پسینے سے پوری ہو جایا کرے گی۔ پسینہ آئے گا انسان کو، اور پسینے کے راستے سے ہی اللہ تعالیٰ وہ ان کا پیٹ صاف کر دیں گے، ان کی پیشاب پخانے کی حاجت پوری فرما دے گی۔ اور پسینہ بھی یہ بدبو والا نہیں کہ اگر لائٹ بھاگ جائے مسجد میں تو جو برابر میں کھڑا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کب سلام پھر اور میں یہاں سے بھاگوں، بڑی بدبو آ رہی ہے دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی۔ اسی لیے حکم ہے کہ مسجد میں آؤ تو عطر لگا کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، اچھے سے کپڑے پہن کے آؤ تاکہ برابر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں مسجد میں، اسی لیے منع کیا کہ کچا لہسن کچا پیاز کھا کے نہ جاؤ، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ کے پسینے میں سے بھی بہت بدبو آتی ہے، تو ایسا کو چاہیے کہ وہ نہا دھو کر جائیں، اچھے کپڑے پہن کر جائیں، جس سے کہ برابر والوں کو تکلیف نہ ہو رہا۔ تو لیکن جنت میں جو پسینہ آئے گا وہ بدبو والا نہیں ہوگا کہ بھائی جنتی ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ یار یہ تو پسینے میں نہا رہا ہے، یعنی ان کے کھانوں سے مشک کی طرح پسینہ بہے گا جس سے پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ پسینے میں سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی جس سے کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، نہ تو خود انسان کو اپنے پسینے سے اور نہ دوسروں کو، اور اسی سے انسان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو 100 مردوں کی قوت دے دی جائے گی۔ ترمذی شریف میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس کو امام ترمذی نے حدیث صحیح فرمایا ہے، اور ساتھ ہی حضرت زید بن ارقم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے جو بھی اوپر گزر چکی ہے۔ جنت چونکہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں کے مرد و عورت سب پاکیزہ ہوں گے، اس لیے ہر طرح کی گندگی اور گھناؤنی چیز سے محفوظ ہوں گے۔ اس طرح پیشاب پخانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اسی طرح منی بھی نہ نکلے گی۔
جم الفوائد میں محدث طبرانی نے معجم الکبیر سے نقل کیا ہے کہ اہل جنت مباشرت کریں گے، ملیں گے، صحبت کریں گے، لیکن نہ تو عضو مخصوص میں ضعف آئے گا، نہ شہوت منقطع ہوگی، اور نہ مرد کی منی نکلے گی، نہ عورت کی۔ یہ چونکہ گندگیاں ہیں، ان کا تعلق دنیا سے ہے، تو یہ ساری گندگیاں وہاں نہیں ہوں گی۔ منی نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چونکہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور ناپاکی کی جگہ تو جنت ہے ہی نہیں، لہذا وہاں منی بھی نہیں نکلے گی۔ اس دنیا کی لذتوں میں کدورتیں ملی ہوئی ہیں، جنت کی لذتوں میں چونکہ کدورت نہ ہوگی۔ دنیا میں جو لذتیں رکھی ہیں ان کے اندر کھٹاس بھی ہے۔ کھٹاس کیسے ہے کہ آپ بریانی کھا رہے جی، اور بڑے مزے پہ آ رہی بات، بڑے مزے لے گا کیا بریانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہیں بیچ میں کنکر آ گئی دانت کے نیچے، کھاتے کھاتے تو مزہ کیسا ہو جاتا ہے، سارا مزہ کرگلا ہو جاتا ہے، خو یار یہ کیا گیا۔ اسی طرح آدمی کھانا کھا رہا ہے، فون آیا، گھنٹی بجی، فون اٹھایا، ارے بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ، سارا لذا، سارا مزہ، ساری محفل ختم، سارا مزہ جو آ رہا تھا اور ہنسی مذاق سب ختم، کسی کی خبر آ گئی، انتقال ہو گیا، خود اپنے ہی پیٹ میں درد ہو گیا، کھاتے کھاتے سر میں درد ہو گیا، یہاں درد ہو گیا، وہاں، تو کھانے کا مزہ ختم۔ بنانے والے نے کتنا ہی ٹیسٹی کھانا بنایا، لوگ کہہ رہے بھائی واہ واہ واہ، لیکن اسے اچھا ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کے تو پیٹ میں درد ہے، بخار میں تو ایسے ہی منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کے اندر کدورتیں ہیں، اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں جو مزہ ہے، جو وہاں کی نعمتوں میں جو لذتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے بستر اور جسم کو لتھیڑ دینے والا مادہ خارج نہ ہوگا، اور انزال کے وقت جو لذت یہاں محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر بغیر انزال کے جنت میں لذت محسوس ہوگی، اور چونکہ جنت میں ہر چیز خواہش نفس کے مطابق ہوگی، اس لیے جب تک جی چاہے گا مباشرت کریں گے، اور جب جی چاہے گا چھوڑ دیں گے، فائدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کی پوری عمر جو اہل جنت کے لیے مقرر ہے، یعنی 30 سے 33 سال، یہ سب کچھ خواہش کے مطابق ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔ دنیا میں تو انتظار کرنا پڑتا ہے 9 مہینے بچہ ہوگا، لیکن جنت میں یہ انتظار کرنا نہیں ہوگا۔ بندہ خواہش کرے گا کہ میرے یہاں اولاد ہونی چاہیے، تو لمحوں سیکنڈوں میں حمل بھی ہو جائے گا، عورت پریگنیٹ بھی ہو جائے گی، بچہ بھی ہو جائے گا، سب چیز۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ جنت میں جمع ہوگا مگر اولاد نہ ہوگی۔ طاؤس، مجاہد، ابراہیم نخعی رحمہم اللہ، بڑے بڑے تابعین سے یہی مروی ہے۔ اسحاق ابن ابراہیم نے مندرجہ بالا حدیث نقل کر فرمایا جنتی اولاد کی خواہش نہ کرے گا۔ اولاد کی خواہش تو دنیا میں ہے، دنیا میں اولاد سے کام پڑتا ہے، اولاد سہارا بنتی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہوگی ان سب چیزوں کی، وہاں تو اور اتنی نعمتیں ہوں گی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی، اور وہ جو کھانا لانے والے اور پینے کی چیزیں لانے والے جو لڑکے ہوں گے وہ ایسے خوبصورت حسین و جمیل ہوں گے، اور لڑکیاں ایسی خوبصورت ہوں گی خدمت کرنے والی کہ آدمی اسی میں کھویا رہے گا، تو دوسرے اپنے بچوں کی سے کیا ضرورت ہوگی۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ جنت میں اہل جنت کی اولاد نہ ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جنت ہر خواہش کے پورا ہونے کی جگہ ہے۔ اگر اہل جنت میں سے کسی کی خواہش اولاد ہونے کے لیے ہوگی تو خواہش قانوناً پوری ہو جانا ضروری ہوگی، لیکن چونکہ جنت میں تولد و تناسل موضوع نہ ہوگا، اس لیے اہل جنت کے قلوب میں اللہ تعالیٰ اولاد کی خواہش پیدا نہ فرمائیں گے۔ رہی یہ بات کہ جنت میں توالد کیوں زیبا نہیں ہے، اس کا سبب وہی معلوم ہو سکے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وہیں دکھائیں گے، کچھ چیزیں وہاں کے لیے بھی تو رکھنی چاہیے نا، اگر سارا یہی پتہ چل جائے تو وہاں جب ہوگا تو آدمی کو کیا مزہ آئے گا، کچھ نیا بھی تو ہونا چاہیے نا وہاں، ورنہ آدمی سوچے گا یہ بات تو ہم نے سن لی تھی، کوئی نیا تو ہوگا نہیں، تو وہی پرانی بات ہے جو ہم نے سنی تھی، تو کچھ نیا بھی تو ہونا چاہیے جو ہم نے نہ سنا ہو، ہمیں نہ پتہ ہو، وہ چیز ہمیں اگر نہیں بتائی گئی ہے ابھی، آئندہ کے لیے رکھ دی گئی ہے، تو جب وہ چیز پتہ چلتی ہے تو آدمی کو مزہ آتا ہے کہ بھئی یہ بات تو بہت اچھی معلوم ہو۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، وہ اسی وقت کھلیں گی جب انشاءاللہ سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب تو دعا یہ کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح ہم لوگ جنت میں چلے جائیں، اور اس کے لیے وہاں کا جو ٹکٹ ہے، وہاں کا جو ویزا ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اعمال ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح بغیر ویزے کے آدمی باہر سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔